اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 25 سے 27 تک، تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 25 سے لے کے 27 تک ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے الی دار السلام، سلامتی والے گھر کی طرف، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک لکیر کھینچی سیدھی، فرمایا یہ جو راستہ ہے یہ سیدھا جنت جاتا ہے، اور اس لکیر کے اوپر چھوٹے چھوٹے ایک اور لکیریں کھینچ دی، کئی ایک۔ فرمایا جنت میں جانے والا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ کون سا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ وہ راستہ سیدھا جنت جاتا ہے، اور اس راستے کے اوپر چھوٹی چھوٹی کئی لکیریں کھینچیں۔ فرمایا یہ سارے راستے جہنم کو جاتے ہیں۔ ہر راستے کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو کہتا ہے لوگو آ جاؤ، یہ بھی جنت کی طرف جاتا ہے، اور ساتھ شیطان کہتے ہیں لوگو اور یہ شارٹ کٹ ہے، جاتا جنت کو ہے اور شارٹ کٹ بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سارے راستے جہنم کے ہیں، جنت کا راستہ صراط مستقیم صرف ایک ہے، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے بعد زندہ رہے گا سیر اختلافاً کثیرا، وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ حل کیا ہے؟ ہم فتنوں سے، گمراہیوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیا کریں؟ فرمایا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کو، اللہ کی کتاب کو اور نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو ہرگز بھی گمراہ تم نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ صراط مستقیم کی دعا بھی مانگنی چاہیے، اور صراط مستقیم پہ چلنے کی خود کوشش کرنی چاہیے، تب ہی اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے گا۔ اب کن کے لیے ہے صراط مستقیم؟ کن کے لیے ہے؟ للذین احسنوا الحسنی، ان لوگوں کے لیے جو نیکیاں کرتے ہیں۔ احسنوا جو نیکیاں کرتے ہیں، الحسنی ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ جو نیکیاں کرتے ہیں ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، اور صرف بدلہ نہیں، وزیادتن، اللہ اپنی طرف سے مزید بھی اضافہ فرمائے گا ان کے ثواب میں۔ ولا یرحق وجوہہم قتر، اور ان کے چہروں کو سیاہی نہیں ڈانپ رہی ہوگی، ان کے چہرے کالے نہیں ہوں گے بلکہ چمک رہے ہوں گے۔ ولا ذلت، اور نہ ان کو ذلت ڈانپ رہی ہوگی، نہ ذلیل ہوں گے اور نہ ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی سچے دل سے جنت کا 3 دفعہ سوال کرتا ہے، جنت خود کہتی ہے اللہ اس کو میرے اندر داخل فرما۔ جہنم سے سچے دل سے کوئی پناہ مانگتا ہے، جہنم خود کہتی ہے اللہ اس کو مجھ سے بچا لے۔ والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے کسب کمائی کی، جنہوں نے کمائے السیئات گناہ، جزاء سیئۃ بمثلھا، بدلہ ہے گناہوں کا ان جیسا ہی، اچھے کام کا اچھا انجام، برے کام کا برا انجام۔ تو جو انہوں نے گناہ کیے اس کا بدلہ ان کو جہنم ملے گی۔ وترہقہم ذلہ، اور ذلت ان کو ڈانپ رہی ہوگی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ان کو بچانے والا نہیں ہے۔ کانما اغشیت، اور ان کے چہرے اتنے کالے ہوں گے، اتنے کالے ہوں گے، کانما اغشیت وجوہہم، گویا کہ ان کے چہروں کو ڈانپ رکھا ہے رات کی تاریکیوں کے ٹکڑوں نے۔ رات کی تاریکیاں جو ہیں، ان رات کا ٹکڑا اندھیرا، اس نے جس طرح اندھیرے چھائے ہوئے ہیں ان کے چہروں کے اوپر، اتنی کالک ان کے چہروں پہ ہوگی۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پچھلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
پہلے تو ایک بات یہ سمجھیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نیکی کرے گا اس کو نیکی کا صرف بدلہ نہیں ملے گا، اللہ مزید عطا فرمائے گا. جیسے فرمایا کہ اگر کوئی انسان نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا تک ثواب دیتا ہے. نیکی کا ارادہ کر لیا پھر بھی ثواب مل گیا، نیکی کر لی تو اللہ 10 گنا تک. اور پھر انسان نیکیاں کرتا ہے رمضان میں خصوصی طور پہ اور عمومی طور پہ بھی 700 گنا تک بھی اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے. اور زیادت ان سے یہاں کیا مراد ہے؟ ایک تو مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے کہ جنتیوں کو جب اعلان کر دیا جائے گا جنتیوں تمہارے اعمال کا نتیجہ تمہیں جنت مل گئی، کیا کوئی اور بھی خواہش ہے؟ جنتی کہیں گے نہیں ہے اللہ اب تو بس ہو گئی، کوئی خواہش باقی نہیں رہی، ساری خواہشیں پوری ہو گئیں. اللہ فرمائیں گے میرے بندو ابھی ایک میری نعمت باقی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ دیدار کروائیں گے تو جنتیوں کو محسوس ہوگا کہ دیدار سے بڑی نعمت کوئی ہے ہی نہیں. دیکھیں اللہ کے ذکر میں اتنا سکون ہے، اللہ کے ذکر میں اتنا سکون ہے، اللہ کے دیدار میں کیا ہوگا؟ اس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا. اس کو دیکھیں جنت کی جو نعمتیں ہیں نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا شوق عطا فرمائے، دیدار عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیدار عطا فرمائے، حضور کا ساتھ عطا فرمائے، اور اللہ کریم کا بھی اللہ ہمیں دیدار عطا فرمائے. اور اگلی آیت میں فرمایا کہ جو گناہ کرے گا اس کو اتنا ہی گناہ ملے گا. گناہ کا جو ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں، گناہ کا ارادہ کرتا ہے گناہ نہیں ملتا جب تک کر نہ لے، اور جب گناہ کر لیتا ہے کتنا اس کا گناہ کا صلہ ملتا ہے، گناہ کی سزا کتنی ملتی ہے؟ جتنا اس نے گناہ کیا اس سے زیادہ نہیں. اور پھر جب انسان گناہ، دیکھیں اللہ کا فضل اور دیکھیں کہ انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے، سچی اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتا ہے. اتنا اللہ کا فضل ہے، اتنا کرم ہے، اتنی دین میں آسانیاں ہیں، اس کے باوجود بھی اگر انسان جنت کے راستے پہ نہ چلے تو اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جنت کے راستے پہ چلائے اور جہنم کے راستے سے بچا لے. آمین ثم آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.